بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک ساریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوبی کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہوا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جا نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے مالک، تو بہتر جاننے والا ہے، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف ساریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین جنگی اپنی سلطنت پر قائم دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک ساریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس طرح کا کام بھی کر سکتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون کو یہ مقدمہ سننا تھا۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے اور تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تیز تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا مانگی اور کہا کہ میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین جنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین جنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔
سلطان صلاح الدین جنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا، اس لیے اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا۔ فرد مجرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ساریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کو حیرت کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا اور صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ارسون نے ساریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خواہ نہیں کر سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ نور الدین جنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا، تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین جنگی کا بھتیجا ہے، اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اگر جرم قرار بھی دیا تو وہ سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا، جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر مان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں یہ گناہ بھی قبول کر لوں گا جو کہ میں نے کیا بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کو باغور دیکھنے لگی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر باغور اور باخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ مار کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہی ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا۔ لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا، اور اتنے میں سلطان نور الدین جنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی سے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ
مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے ساریہ سے کہا، آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھنونا الزام لگایا؟ تو اس لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ سلطان، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، جو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگایا ہے، شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین جنگی نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ تو ساریہ نامی لڑکی نے کہا کہ امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس عالی مرد نے امیر مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملامت اور غصے کی نظر سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین جنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے ساریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی اور یہ مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا۔ سلطان نور الدین جنگی نے شاہی کنیج کو جانچ کرنے کو کہا۔ اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے اور ادھر سلطان نور الدین جنگی نے اپنے خاص جاسوسوں کے ذریعے ساریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی۔ ان کے آپس میں تعلقات کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ امیر ابن مرقوم کی سزا لوگوں کے سامنے سب کو دکھا سکے۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس میدان میں لایا گیا وہ سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور شاہی عہدہ بھی لے لیا۔ اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینے کی دعوت دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا، میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگایا یہ بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہوں سے، بدکاری سے، جناح سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔